بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، ماہ رجب المرجب کی آج 12 تاریخ ہے اور جنوری کی 2 تاریخ ہے۔ ماہ رجب المرجب کا دوسرا اور اس نئے عیسوی سال کا 2026 کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس سال کے پہلے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا سال فرمائے۔ چونکہ اس ماہ مبارک رجب المرجب کی 13 تاریخ کو سید الاولیاء زوج خیر النساء اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ ولایت اسد اللہ الغالب امام المشارق و امام المغارب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں داماد پیغمبر مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں خراج و عقیدت اور سلام پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام بڑی عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت اور مقام و مرتبے والے ہیں۔ متعدد جگہوں پر قرآن کریم نے صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کے ساتھ وعدہ حسنہ کیا ہوا ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ۔ تمام مخلوق میں میرے نبی کے جو صحابہ ہیں خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے والے جو لوگ ہیں وہ سید الانبیاء کے صحابہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مراد کو پہنچ گئے۔ اور فرمایا اولئک هم المؤمنون اولئک هم الفائزون۔ جگہ جگہ پہ قرآن کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کو بے شمار انعامات اور فضائل سے نوازا، مگر یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت دی ہے۔ جیسے مسجد میں حاضر ہونے والے سارے نمازی ایک جیسے نہیں ہوتے، جس طرح ایک کلاس میں علم حاصل کرنے والے طلباء
ان کا معیار، ان کا بات کو سمجھنے کی جو ان کی توفیق ہوتی ہے، جو ہمت اور قابلیت ہوتی ہے، وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی فرمایا انظر، قرآن کریم نے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ دیکھو ہم نے بزرگی دی ہے بعض کو بعض پر۔ جب ہم دنیا میں جو مراتب دیکھتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پہ مراتب کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا جو فوقیت، جو عزت تمہیں دنیا میں ملی ہے اس پہ نہیں، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور جو آخرت کی فضیلت ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، وہ سب سے بڑی ہے۔ اگر کسی کو فضیلت آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں مل گئی، وہ سب سے فضیلت والا، درجات و اکبر تفضیلا، اور باعتبار اللہ کے فضل و کرم کے یہ سب سے اعلیٰ اور یہ سب سے عرفہ فضیلت ہے۔ دنیا کی فضیلت پہ نہ جاؤ، اگر فضیلت کے معیار کو دیکھنا ہے تو یہ معیار ہے بارگاہ خداوندی میں کون فضیلت والا ہے۔ جس کو اللہ کی بارگاہ میں فضیلت مل گئی اسے ساری کامیابیاں مل گئی۔ اور انبیاء کرام کے بھی درجے ہیں، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اہل بیت میں بھی فضیلت اور درجات ہیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، وہ پورا پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ سید الانبیاء نے چادر میں 5 بندوں کو لے لیا، اور اس طرح صحابہ کرام میں بھی درجے ہیں، شہداء کرام میں بھی درجے ہیں، اولیاء اعظام میں بھی درجے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں درجے اور فضیلتیں رکھی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ میں بھی درجے اور فضیلتیں رکھی ہیں۔ ہجرت کرنے والے صحابہ کا اپنا درجہ ہے، انصار صحابہ کا اپنا مقام ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقون الاولون ہیں مہاجرین میں اور انصار میں، اللہ رب العزت نے ان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور یہی نہیں، ان کی فضیلت اتنی بڑی ہے، فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور عشرہ مبشرہ کی اپنی شان ہے، اور ان عشرہ مبشرہ میں بھی جو پہلے 4 ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت عمر، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی اپنی فضیلت، ان کی اپنی شان ہے۔ اور تمام صحابہ میں وہ عظیم صحابی جن کی صحابیت حکایت اور روایت سے نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ سید الانبیاء کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مراد رسول ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین باحب ہذین الرجلین، اے اللہ ان 2 بندوں میں سے تو جسے پسند کرتا ہے اسے اسلام کی عزت سے سرفراز فرما۔ اور صحابی کہتے ہیں قال وکان احبہما الیہ عمر، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ شخصیت تھی وہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اور دوسری جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تمام صحابہ سید الانبیاء کے مرید، اور عمر فاروق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی وہ عظیم صحابی ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک عثمان کے علاوہ کوئی صحابی ذوالنورین نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کوئی بھی بندہ۔ تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور پھر آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بیت رضوان میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو
یہ فرمایا ہادی ید عثمان، یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور پھر صحابی کے فرماتے ہیں فضرب بها علی یدہ، اور پھر میرے آقا نے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ یوں رکھا اور یوں رکھ کے کہا فقال هذه لعثمان، یہ جو بیعت میں کر رہا ہوں یہ میرے عثمان کی بیعت ہے. یہ اعزاز صرف حضرت سیدنا عثمان غنی کو عطا ہوا. اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اپنا مقام ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ کی منفرد شان ہے، آپ کا منفرد مقام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ موسیٰ و ہارون، تیرا مقام میرے نزدیک وہ ہے جس طرح ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ کے نائب تھے، اس طرح تو میرا نائب ہے. اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی وہی عظیم صحابی ہیں کہ جن کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لقب سے ملقب کیا گیا. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک دو باتیں اس اعتبار سے. نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، حج ادا کرنا یہ عبادت ہے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. یہ اعزاز حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حاصل ہے. اور پھر سیدہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ میرے والد گرامی امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق اکثر جب مسجد میں تشریف لاتے تو حضرت علی کے چہرے کی طرف تکتے رہتے. فرمایا قالت رأیت ابا بکر، میں نے اپنے باپ کو دیکھا یکسر النظر الی وجہ علی، تو اکثر وہ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے. تو میں نے اس کا استفسار کیا فقلت له یا ابتی اراک تکسر النظر الی وجہ علی، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں اگر اس محفل میں اس مجلس میں علی موجود ہوں تو آپ ان کی طرف تکتے رہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس لیے میں حضرت علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے میں ان کی طرف توجہ دیتا رہتا ہوں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں. اور مولانا سید ابو الحسن ندوی اپنی کتاب المرتضیٰ میں لکھتے ہیں کہ رجب کی 12 راتیں گزر گئی، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی والدہ آپ کو گھر لے آئیں اور بڑی پر رونق شخصیت ہے، بڑا پر رونق چہرہ ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھلی. تیسرے دن سید الانبیاء تشریف لاتے ہیں. والدہ شکایت کرتی ہے یا رسول اللہ کہ بیٹا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. سید الانبیاء نے اٹھایا اور اٹھا کے حضرت علی کو اپنے گود میں لیا تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول دی. وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی تھی، حضور کے سارے صحابہ کا اپنا مقام ہے. کوئی میرے نبی کا شاگرد ہوا 15 سال کی عمر میں، کوئی شاگرد ہوا 20 سال کی عمر میں، کسی نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. مگر قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پہ، جس نے آنکھ کھولی تو سید الانبیاء کی گود میں آنکھ کھولی. اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اللہ آپ کے چہرے کو معزز رکھے، اللہ آپ کے بختوں کو بلند رکھے، اللہ آپ کی شخصیت کو بلند رکھے. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. وہ بچہ جب سید الانبیاء نے اسلام کی دعوت دی، کوئی شاگرد ہوا میں نے کہا نا 15 سال کی عمر میں، کوئی کس سال میں جا کے حضرت سید الانبیاء کے ہاتھ پہ بیعت کی. لیکن جب امام الانبیاء نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے بچوں میں جو اسلام لے کے آیا اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ. یا رسول اللہ مجھے یقین ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اسلام لے آئے سب سے پہلے. اور اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، آپ کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ آپ کو اول من اسلم
مردوں میں سب سے پہلے، جس نے سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ شان ہے، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے آپ کو. اور پھر مشہور صحابی فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک. غزوہ تبوک کا وہ موقع تھا کہ جب سید الانبیاء نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ہم غزوہ کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، مدینہ شریف میں چھوڑ دیا. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ تو خلفونی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ آپ نے بچوں اور عورتوں کی نگرانی کے لیے میرا انتخاب کیا ہے. مطلب وہ جس طرح نہیں استفسار کر رہے، جو جنگ کا بندہ ہوتا ہے، میدان کا بندہ ہوتا ہے، اس کی کسی اور جگہ پہ ڈیوٹی لگا دی جائے تو وہ تھوڑا سا حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو حضرت علی نے حیرت میں ہو کے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے مجھے چھوڑا. تو اس وقت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، تیرے ساتھ وہی منزلت میری، تیرے ساتھ وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، غیر انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. دوستو، ہر نشست میں صحابہ کرام اکابرین کی، سید الانبیاء کے اصلاحی گفتگو اور اصلاحی پہلو کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آخر پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے دروس کو، جن کی عظمت کو، جن کی سیرت کو ہم سن یا پڑھ رہے ہیں، اس سے درس کیا ملتا ہے. اس تبلیغ کو، اس تلقین کو اپنی ذات پہ لاگو کرنے کی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں. آج کی اس نشست میں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حاصل کر کے جا رہے ہیں؟ حاصل یہ کر کے جا رہے ہیں کہ اتباع رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں کامیابی کا راز مضمر ہے. حضرت سید الانبیاء کی اتباع کی وجہ سے حضرت علی کو یہ مقام ملا. کسی کو بھی کوئی بھی مقام ملا ہو تو وہ کس وجہ سے ملا؟ وہ کہا کرتے تھے نا کہ عرب والے نہیں جانتے تھے کسی بھی چیز کو، لیکن جب سید الانبیاء کی معیت میں آئے، نہ جاننے والے ان پڑھے لوگ، جب محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو دنیا کے قائد و امام بن گئے. اگر ہم نے بھی اور ہمارے بچوں نے بھی کامیابی کے راستے پہ گامزن ہونا ہے تو اتباع رسول شرط ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اتباع رسول اور دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں